شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جانتے ہیں ان کو؟ کون ہے وہ؟ ولیوں کے سردار پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کنڈا کرتے ہیں ان کے نام سے، ان کے نام سے مرغا چڑھاتے ہیں نا۔ ایک زمانہ آتا ہے مرغا کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ کاٹتے ہوں گے بہت سارے لوگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاؤں کے سردار کہے جاتے ہیں، پیران پیر۔ انہوں نے کہا ایک شخص اگر نماز چھوڑ دیتا ہے، میرا اپنا قول نہیں ہے، جو ان کو مانتا ہوں الحمدللہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو لوگ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مانتا ہوں ان کو بہت زیادہ، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، ذرا وہ لوگ بھی یہ بات کو سنیں کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، اس نمازی کی چھوڑنے کی وجہ سے، اس کے نحوست کی وجہ سے، اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے 40 گھروں پہ اثر رہتا ہے۔ کتنے گھروں پہ؟ 40 گھر پہ۔ اور جو شخص گھر کے اندر ہی نماز نہ پڑھتا ہو، رہتا ہو گھر میں اور نماز نہ پڑھتا ہو، اب سوچئے کہ اس کے نحوست کا کیا عالم ہوئے گا۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا گویا کہ کافر ہو گیا۔ بعض علماء کے نزدیک تو اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، اس کو باہر۔ بعض علماء کے نزدیک تو واجب القتل ہے وہ جو شخص نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ نماز مسلمان اور کفر کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ نماز ہی وضاحت کرتی ہے کہ بھائی یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ رسول کا غلام ہے۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہ جائے گا پھر؟ یہی تو فرق ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب لوگ نماز کی پابندی کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نمازوں کی پابندی کس لیے کرائی جاتی ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے شریعت کی تمام چیزوں کی پابندی کرے گا وہ شخص، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ تمام چیزوں میں ڈنڈی مارے گا۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا، فارسی کا شعر ہے کہ روز محشر جا گداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ روز محشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوئے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب اس لیے ہوئے گا کہ بھائی نماز ہی پہلی چیز ہے، اول چیز ہے۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوئے گی اور اس نے نماز کی پابندی کیا رہے گا تو بعض مرتبہ ہم کبھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں نا، ڈاکومنٹ سے لے کے، بھائی پہلا دیکھتا بھائی ہاں ڈاکومنٹ صحیح، چلو ٹھیک ہے رکھو یار اندر کرو، سب صحیح ہے اس کا۔ اور پہلا اگر گڑبڑ نکل گیا کہ بھائی اس نے شے کی جگہ کچھ اور لگایا، دوسرے میں کچھ اور ہے، تیسرے میں کچھ اور ہے، سب چیک کرو اس کا، اس کے ڈاکومنٹ میں گڑبڑ ہے، اسپیلنگ میں گڑبڑ، اس میں گڑبڑ، تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا اصول ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ جب بندے کی اعمال نامے چیک کیے جائیں گے کہ بھائی نماز صحیح، اس نے پابندی کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے چلو نماز کی پابندی کیا ہے نا، اور چیز کی پابندی کیا ہوگا، یہ میرا بندہ، چلو ٹھیک ہے اس کو ڈالو اس کو جنت کے اندر، بھیجو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی کوئی چیز اگر پوچھی جائے گی وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے متعلق حساب کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں نماز پڑھیں۔ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے اگر کوئی فرشتوں کے جواب جو سوال کرتے ہیں وہ جواب دے گی تو وہ نماز ہے جواب دے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب آ کے اٹھاتے ہیں فرشتے، اٹھ کھڑے ہو چل جواب دے، تو بجائے اس کے جواب دینے کی نماز اس کے آگے جواب دینے کے لیے کہتی ہے اور لڑتی ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا رات میں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ بھائی نماز کی شکل میں ایک انسان کو کھڑا کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے تو کون ہے بھائی، اس کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ دونوں آپس میں جھگڑے کریں گے، تو اللہ کے پاس فرشتہ دوبارہ جائے گا کہ اللہ تیرے بندے کا حساب و کتاب کے لیے بھیجا تھا، سوال جواب کے لیے، وہاں تو کوئی اور بیٹھا حساب کتاب لے رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اس کے سوال کے جواب کو جو دے رہا ہے سنو اس کو۔ تو فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ کون ہے؟ وہ اس کی نماز ہے جو پابندی سے پڑھتا تھا، جس کو انسانوں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اب وہ نماز اس کو جواب دے رہی ہے۔ دوسری روایت میں یہ کہ اس انسان کو اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد وہ دوسری شکل میں ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا بھائی اس کو پہلے نماز پڑھنے دو، اور عصر کی نماز ہوتا رہے گا اس وقت، یعنی ایسا لگے گا بھائی عصر کی نماز، وہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو، کہے گا بھائی نماز پڑھنے دو اس کو، نماز پڑھے گا، اس کے بعد پھر اس کا سوال جواب شروع ہوئے گا۔ اب نماز کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اس لیے نماز جو انسان پورے رمضان پڑھ سکتا ہے وہ انسان پوری زندگی پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان میں
ایک رسمن، ایک رواجن، اور ایک بھائی نماز، چلو رمضان چل رہا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چھٹی پہلے سے نیت بنا کے رکھیں۔ پہلے سے نیت بنانے کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ رمضان گیا، مسلمان گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کیا چلا گیا، مسلمان کا اسلام سے تعلق نہیں رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے مسجدیں ایسی خالی، فجر کی نماز میں نے دیکھا صرف 150 مسلمان تھے، اور کہاں ایسا تھا کہ باہر کا حصہ، اوپر کا نیچے کا حصہ، اوپر کا حصہ سب فل رہتا تھا نماز میں۔ تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ، یہ مسلمان ختم ہو گیا یا رمضان ختم ہو گیا؟ سوال آپ اپنے آپ سے کریں کہ بھائی میں جب نماز پابندی 30 دن تک کر سکتا ہوں تو پھر اور زندگی کی نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس انسان کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ علامتیں یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کی زندگیوں میں بدلاؤ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، پابندی آتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پھر مجبور ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ جیسے انسان کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مل جانا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کا مل جانا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ایک حج کے بعد دوسرے حج کے مل جانا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کے مل جانا، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، نماز ہم جب پڑھتے ہیں، فجر ہم نے پڑھا، ظہر مل گئی، قبولیت کی علامت ہے۔ ظہر کے بعد عصر مل گئی، قبولیت کی علامت ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کتنی قبولیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم پا رہے ہیں، اور ہم نے کتنی پابندی کی۔ اس لیے میرے دوستو، ٹائم کو آگے پیچھے کریں، اپنے وقت کو آگے پیچھے کریں، نماز کی پابندی کریں۔ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا خوشنودی والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔